اس شخصیت کے حضور، اس شخصیت کی زبان مبارک سے سمجھیں جس کا براہ راست اس ادارے سے تعلق رکھ رہا ہے، جسے ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے بڑے فخر کے ساتھ اس کا نام لیا کرتے ہیں۔ تو میں بہت کچھ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ 50 برس سے زیادہ وقت تک مشاعروں میں، لال قلعے کے مشاعرے سے لے کر گلف کنٹریز میں جو اردو بستیاں ہیں وہاں پر ہونے والے مشاعروں تک اپنے منفرد انداز نظامت اور اپنے کلام بلاغت کے ذریعے جو مشاعرے کی تہذیب ہے، اس کی جس طرح سے امانت داری اور جس طرح سے اس کی بقا اور تبلیغ کا کام محترم واسف فاروقی صاحب نے کیا ہے، وہ انہی کا حق ہے۔ وہ آج اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ علی گڑھ کے فرزند بھی ہیں۔ تو میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ صرف 2 مصروں کے ساتھ ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں، تاکہ ہم اس کے بعد بہت قاعدے کے ساتھ اس مشاعرے کو لے کے چل سکیں۔ بس 2 مصرے پڑھتا ہوں کہ ہم سے جینے کے آداب سیکھو، ہم سے جینے کے آداب سیکھو، ہم بزرگوں میں بیٹھے بہت ہیں۔ عالی جناب محترم واسف فاروقی صاحب صدر ذی وقار، میں ان سے گزارش گزار ہوں۔ میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ میں بارہ بنکی کے مشاعروں کا کتنا پرانا خادم ہوں مجھے خود یاد نہیں ہے، لیکن آج واقعی ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مجھے پتا چلا کہ سر سید علیہ رحمہ سے مانول اور منسوب بارہ بنکی کی سرزمین پہ یہ پہلی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے، دونوں کا ملا جلا احساس ہے۔ اپنی تعریف سن کے ہر شخص خوش ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف سن کے خوش نہ ہو، لیکن تعریف کرنے والا بلا وجہ کی گفتگو کر کے گنہگار ہوتا ہے، اس کا خیال ناظرین کو رکھنا چاہیے۔ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے خود گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت محبت سے انہوں نے مجھے آواز دی ہے۔ میں آج کے مشاعرے کے سرپرست برادر محترم الحاج نصیر انصاری صاحب، آج کے مہمان خصوصی سوامی جی، تمام معزز شعراء کرام اور بارہ بنکی کے یہ زندہ دل حضرات، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا راجہ قاسم صاحب کا، سلیم صدیقی کا، شعیب انور کا، صغیر نوری صاحب کا، اور اپنے بیٹے جیسے فیض کمار کا، جنہوں نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا۔ لیکن سزائیں بچے ہی دیا کرتے ہیں، آج کل سزائیں چھوٹے ہی دیتے ہیں۔ جس چیز کی مجھے بالکل پریکٹس نہیں ہے وہ کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے، اور وہ کام ہے صدارت کا۔ ان کو کل معلوم ہو گیا کہ میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ اتفاق سے ابھی بتایا گیا کہ اکتوبر کے مہینے میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے قیمتی نام لیے گئے، لیکن بہت سے واقعات ہوئے جیسے سر سید علیہ رحمہ سے منسوب یہ شب پہلی مرتبہ بارہ بنکی منعقد ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ معروف رائے بریلوی کی نظامت بھی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، اور شاید یہ بارہ بنکی کی سرزمین پہ میری صدارت بھی پہلی بار ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ گناہ شاید میں نے نہیں کیا ہے۔ تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں سرزد ہو رہے ہیں۔ آپ سب کی گواہیاں اس میں شامل رہنی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سر سید علیہ رحمہ کے کچھ واقعات، 2-3 باتیں اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں کہ سر سید نے جس زمانے میں یہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی تھی، زبان پر میری جذبہ پاک کی علامت ہے۔ نام ان کا زبان پر میری جذبہ پاک کی علامت ہے۔ کیا کہنے بھائی؟ نام ان کا زبان پر میری، نام ان کا زبان پر میری جذبہ پاک کی علامت ہے، در حقیقت یہ نام سر سید فہم و ادراک کی علامت ہے۔ فہم و ادراک کی علامت ہے۔ میں نے عقیدتیں پیش کی ہیں، بہت شعر کہے ہیں، 4 مصرے پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ ساتھ دیجیے گا کہ السلام ساقی میخانہ فکر و نظر، چودھری وقار صاحب، طارق جیلانی صاحب، السلام ساقی میخانہ فکر و نظر، السلام ناخدائے کشتی علم و ہنر،
السلام ہے ناخدائے کشتی علم و ہنر، یہ تیری چشم بصیرت ہی کا فیض عام ہے، فخر سے دنیا میں اب ہم بھی اٹھا سکتے ہیں سر، فخر سے دنیا میں اب ہم بھی اٹھا سکتے ہیں سر۔ تو اسی کی بدولت ہے جو کچھ ہے معاملہ ہم سب لوگوں کا، ورنہ مسلمان کہیں تعلیم یافتہ پوری دنیا میں دکھائی ہی نہیں دیتا اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ ہوتا۔ اسی کے صدقے میں جتنی دوسری یونیورسٹیز بنی ہیں اقلیتی، وہ بھی سب ہے۔ تو ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ رخسار نام پوری ہے، اور رخسار کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ ان کو کس رشتے سے جوڑا جائے۔ رخسار بہت کم عمری سے مشاہدے میں ہے، تو بہت ہی جذباتی تعلق میرا ان سب لوگوں سے رہا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ خواتین بھی ہیں، رام پرکاش یہ موجود ہیں، اس ہمارے مشاہدے کا وقار ہے۔ تو ایک نظم پڑھتا ہوں، سب لوگوں سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ عقیدتوں کا سلیم صدیقی صاحب، آپ کے اور شعیب بھائی، کہ عقیدتوں کا خراج اس کو پیش ہے جس نے شعور و فکر کو بیداریاں عطا کی۔ عقیدتوں کا خراج اس کو پیش ہے جس نے شعور و فکر کو بیداریاں عطا کی ہیں، اور گمان و وہم کی حد سے نکال کر ہم کو یقین و فہم کی چنگاریاں عطا کی۔ کیا کہنے، گمان و وہم کی حد سے نکال کر کیا کہنے، چنگاریاں عطا کی ہیں۔ بس ایک نام نہیں ہے یہ نام سر سید، یہ ایک عہد بھی ہے، عہد کا دماغ بھی ہے۔ بس ایک نام نہیں ہے یہ نام سر سید، یہ ایک عہد بھی ہے، عہد کا دماغ بھی ہے، اور جہالتوں کے اندھیروں کو کاٹنے والا عجیب طرز کا نشتر نما چراغ بھی ہے۔ واہ واہ، عجیب طرز کا نشتر نما چراغ بھی ہے۔ یہ نام علم و عمل لے کے سامنے آیا ہے، یہ نام علم و عمل لے کے سامنے آیا۔ اس ایک نام نے کتنے پہاڑ کاٹے ہیں۔ یہ ایک نام، یہ نام علم و عمل لے کے سامنے آیا، اس ایک نام نے کتنے پہاڑ کاٹے ہیں، اس ایک ذات نے ہر سنگ طنز کے بدلے وفا کے غنچے محبت کے پھول بانٹے ہیں، وفا کے غنچے محبت کے پھول بانٹے ہیں۔ اور ایک آپ عرض کرتا ہوں، بند سنیے گا کہ اس ایک ذات کی بیلوس کاوشوں کے طفیل، اس ایک ذات کی بیلوس کاوشوں کے طفیل، جو تار تار تھے دامن کو کچھ رفو بھی ہوئے۔ اس ایک ذات کی بیلوس کاوشوں کے طفیل، جو تار تار تھے دامن کو کچھ رفو بھی ہوئے، اور دیار علم و ہنر میں بفیض سر سید ہم احترام کے قابل بھی سرخرو بھی ہوئے۔ کیا کہنے، دیار علم و ہنر میں بفیض سر سید ہم احترام کے قابل بھی سرخرو بھی ہوئے، اور دیار ہند ہی کیا، دیار ہند ہی کیا آج ساری دنیا میں تھوڑی سی تعلیم بھی ہے، لیکن ضروری ہے اور حق ہے، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ اسے دیار سے فارغ ہر ایک طالب علم، وہ بقول رشید احمد صدیقی صاحب کی، میں اسے خوش نصیب سمجھتا ہوں جس نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل پیش ہے، ان کی نظر کہ اسے دیار سے فارغ ہر ایک طالب علم رہے حیات میں دنیا سے بڑھ کے نکلا ہے۔ اسے دیار سے فارغ ہر ایک طالب علم رہے حیات میں دنیا سے بڑھ کے نکلا ہے، اور اسے ہزاروں میں دنیا شناخت کرتی ہے جو درس گاہ علی گڑھ سے پڑھ کے نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے